بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نوشد جی اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پاکستان کے بنوں میں بارود سے بھرا ٹرک کنٹونمنٹ سے ٹکرا دیا گیا، 8 فوجی ہلاک، 10 دہشت گردوں کو ڈھیر کر دیا گیا۔ عمان کی شیعہ مسجد میں فائرنگ، 4 جاں بحق، درجنوں زخمی، امریکہ نے شہریوں کے لیے الرٹ جاری کر دیا۔ عراق، ایران اور کئی ملکوں میں عاشورہ عقیدت و احترام سے منایا گیا، امام حسین اور 72 جانثاروں کو زبردست خراج عقیدت۔ آج کے کربلا غازہ میں اسرائیل کی بربریت جاری، 24 گھنٹوں میں 49 فلسطینی جاں بحق۔ غازہ میں کوئی جگہ محفوظ نہیں، حملوں کا جواز نہیں ہو سکتا، فوری سیز فائر کیا جائے، UN چیف انٹونیو گوٹریس کا مطالبہ۔ ریپبلکن کنونشن میں ٹرمپ کا ہیرو کی طرح استقبال، سابق صدر تیسری بار امیدوار ہوں گے۔ کینیا میں حکومت کے خلاف مظاہرے، نیروبی اور دوسرے شہروں میں پولیس اور احتجاجیوں کے بیچ جھڑپیں۔ ڈوڈا انکاؤنٹر میں 5 فوجی ہلاک، راہل گاندھی نے کہا حکومت سیکیورٹی کوتاہیوں کی ذمہ داری قبول کرے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ پاکستان کے بنوں میں ایک فوجی علاقے میں 8 سپاہی اور 10 دہشت گرد ایک انکاؤنٹر میں ہلاک ہو گئے۔ خبروں میں کہا گیا کہ دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی فوجی چھاؤنی کی دیوار سے ٹکرا دی۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ حفاظتی دستوں نے بنو کنٹ علاقے میں دہشت گرد حملے کو ناکام بنا دیا۔ ترجمان نے کہا کہ 10 دہشت گردوں نے کنٹونمنٹ میں گھسنے کی کوشش کی۔ اس حملے کے بعد حفاظتی دستوں نے 10 دہشت گردوں کو ڈھیر کر دیا اور مزید جانی نقصان کو ٹالا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ اس حملے کے لیے حافظ گل بہادر گروپ ذمہ دار ہے، جو افغانستان کی زمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گرد سرگرمیاں انجام دے رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ گروپ پاکستان کے خلاف کئی حملے کر چکا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ اس خودکش دھماکے میں دیوار کا کچھ حصہ گر پڑا اور قریب میں واقع انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ حالیہ عرصے میں پاکستانی فوج پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ عمان میں ایک شیعہ مسجد پر حملے میں کم سے کم 4 لوگ جاں بحق ہو گئے اور درجنوں زخمی ہوئے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ اب تک کسی نے بھی حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت ہوا جب عاشورے کا دن منایا جا رہا تھا۔ پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے شوٹنگ کے واقعے کا جواب دیا۔ یہ واقعہ الوادی الکبیر علاقے میں پیش آیا۔ مرنے والوں میں پاکستانی شامل ہے۔ پاکستان میں وزارت خارجہ نے بتایا کہ امام بارگاہ علی بن ابو طالب مسجد پر حملے میں 2 پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ وزارت خارجہ نے اسلام آباد میں جاری بیان میں کہا کہ پاکستان دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ حکومت عمان نے حملہ آوروں کا صفایا کر دیا۔ خبروں میں کہا گیا کہ عمان کی شیعہ مسجد پر حملے میں جملہ 4 پاکستانی ہلاک ہوئے اور 30 زخمی ہوئے، لیکن عہدیداروں نے 2 پاکستانیوں کے مرنے کی تصدیق کی ہے۔ پاکستانی سفیر عمران علی نے ہاسپٹل پہنچتے ہوئے زخمیوں سے ملاقات کی۔ ایک ویڈیو پیام میں پاکستانی سفیر نے تمام شہریوں سے کہا کہ عمان کے عہدیداروں کے ساتھ وہ تعاون کریں۔ مسقط میں امریکہ کے سفارت خانے نے بھی اس حملے کے بعد سیکیورٹی الرٹ جاری کیا ہے۔ سفارت خانے نے کہا کہ تمام امریکی شہریوں کو چوکس رہنا چاہیے۔ ویڈیو فوٹیجز سامنے آئے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گولیوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ ویڈیو میں یا اللہ اور یا حسین کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ اس حملے کے بعد ضرورت کے مطابق تمام سیکیورٹی انتظامات کر لیے گئے، علاقے کو گھیر لیا گیا۔
ओमान की आबादी 4 मिलियन है, इनमें से 40% से ज़्यादा गैर मुल्की वर्कर्स हैं। सल्तनत ओमान इलाक़े में एक गैर तरफदार मुल्क की हैसियत से देखा जाता है और ख़ित्ते के मसाइल ख़ास तौर पर सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मामलात में उसने मुसालतकार का रोल अदा किया है। हालिया बरसों में खलीजी मुल्कों में शिया मस्जिदों पर कई हमले हुए हैं, लेकिन ओमान में ये इस तरह का पहला हमला है। दुनिया के कई मुल्कों में मंगल को आशूरे का दिन मनाया गया। हक़ के रास्ते में करबला के मैदान में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन और उनके 72 जानिसारों की शहादत की याद में हर साल ये दिन 10 मुहर्रम को मनाया जाता है। करबला में लाखों लोग जमा हुए। ईरान में भी मंगल को आशूरे का दिन मनाया गया। इस्लामी क़द्रों और हक़ व इंसाफ के मकसद और सरबुलंदी के लिए इमाम हुसैन की अजीम क़ुरबानी हर दौर में दानिश्वरों और अवाम हर दो तबक़े को मुतासिर करती रही है। करबला 1400 साल पहले ही बर्पा नहीं हुई थी, बल्कि हर दौर में करबला बर्पा हुई है। आज हम जिस दौर में 2024 में जी रहे हैं, उस वक्त भी फ़लस्तीन की ज़मीन पर करबला बर्पा है, जहाँ एक तरफ हुसैनी लश्कर की तरह बेसरो सामान फ़लस्तीनी है, तो दूसरी तरफ मादा परस्ती, शैतानियत और यजीदियत की अलामत इसराइल खड़ा है, जो भरपूर ताकत से लैस है और निहत्ते फ़लस्तीनियों, औरतों और बच्चों पर पिछले 9 महीनों से बम बरसा रहा है और दुनिया सिर्फ़ और सिर्फ तमाशा देख रही है। फ़लस्तीन की करबला तकरीबन 300 दिनों से हमसे सवाल कर रही है कि हम किस तरफ खड़े हैं। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि गाज़ा में कोई जगह महफूज नहीं है और हर जगह लोगों को मारा जा रहा है। गुटेरेस ने एक्स पर लिखते हुए कहा कि ये सूरत हाल नाकाबिल माफ़ी है, इसका कोई जवाज़ नहीं हो सकता। यूएन चीफ ने तमाम फरीक़ों से कहा कि वो गाज़ा में सीज़ फायर का समझौता करें। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि फ़रीक़ हौसला दिखाएं और सियासी अज़्म का मुज़ाहरा करते हुए सीज़ फायर का समझौता करें। गाज़ा में इसराइली हमले जारी हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कम से कम 49 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए और 69 ज़ख्मी हुए। गाज़ा की वजारत सेहत ने यह बात बताई। हॉस्पिटल्स ज़ख्मियों से भरे पड़े हैं, डॉक्टर्स थक कर चूर हो चुके हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा रहा है। ऐसे में गाज़ा की वजारत सेहत ने दुनिया से मेडिकल एड की अपील की है। खबर है कि रफ़ा में भी इसराइली फ़ौज और फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के दरमियान जमकर लड़ाई हो रही है। नुसैरात में भी इसराइल ने हमले किए। वहाँ पर एक घर पर बमबारी में कम से कम 11 लोग जाँ बहक हुए, जिनमें 5 बच्चे शामिल हैं। खान यूनिस के घर पर भी बमबारी की गई। इसराइल ने कई जगह हमले किए, जिनमें दीर अल बला भी शामिल हैं। गाज़ा की वजारत सेहत ने बताया कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक जाँ बहक फ़लस्तीनियों की तादाद कम से कम 38,713 है। इसी मुद्दत के दौरान 79,186 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। तो मगरबी किनारे की बात करते हैं। मगरबी किनारे के तलकरे में फायरिंग के एक वाक़े में 3 इसराइली ज़ख्मी हुए। इस हमले के बाद शूटर्स की तलाश शुरू कर दी गई। इससे पहले इसराइली फ़ौज ने अल्दीरा इलाके में हल्ला बोलते हुए एक फ़लस्तीनी नौजवान को हलाक किया। रामल्ला के अल्दीरा में जाँ बहक फ़लस्तीनी की पहचान 20 साला अहमद रमज़ी अब्दुल सुल्तान की हैसियत से की गई। तो बाज़ शहर में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों और इसराइली फ़ौज के दरमियान एक धावे के दौरान लड़ाई हुई। मगरबी किनारे के दूसरे मकामात से भी झड़पों की खबरें मिल रही हैं। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से मगरबी किनारे में भी मुसलसल तनाव है। जंगबंदी समझौते के लिए बातचीत जारी है। इसराइली मुसालतकार और मोसाद के चीफ डेविड बर्निया एक बार फिर बातचीत में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो गए हैं। ये बातचीत कतर और इजिप्ट की कोशिशों से हो रही है। लबनान के बैत जबेल टाउन में इसराइल के एक हमले में 3 लबनानी शहरी जाँ बहक हो गए। सिक्योरिटी अहदेदारों ने बताया कि इस हमले में 3 दूसरे ज़ख्मी भी हुए। गाज़ा जंग के दौरान हिज़्बुल्लाह और इसराइली फ़ौज के दरमियान मुसलसल लड़ाई हो रही है। इसराइली मीडिया में कहा गया कि किरियात शमूना टाउन और आसपास के इलाक़ों में लबनान से 25 रॉकेट फायर किए गए। ईरान ने कहा कि गाज़ा में इसराइली जराइम को रोकने के रास्ते में अमरीका सबसे बड़ी रुकावट है। ईरान के कारगुजार वज़ीर ख़ारिजा अली बाकरी कनी ने न्यूयॉर्क में ये बात कही। वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की 2 अहम बहसों में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे। इनमें एक बहस फ़लस्तीन के बारे में होने वाली है। और उन्होंने कहा कि फ़िलहाल अमरीका सहयूनी जराइम के ख़ात्मे में सबसे बड़ी रुकावट है।
کئی ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ حال ہی میں خان یونس کے المواسی علاقے میں اسرائیل کے حملے میں امریکہ کے ہتھیار استعمال کیے گئے تھے۔ ایک حماس کمانڈر کو نشانہ بنانے کے نام پر کیے گئے حملے میں 90 فلسطینی جاں بحق ہوئے تھے۔ امریکہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے مسلسل اسرائیل کی فوجی مدد کر رہا ہے۔ افریقہ کے ملک کینیا میں پولیس نے حکومت کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں پر آنسو گیس شیلز کا استعمال کیا۔ احتجاجی صدر ولیم روٹو کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا مظاہرہ نیروبی میں ہوا۔ مہنگائی اور دوسرے مسائل پر ملک میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ نیروبی میں بعض لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ بعض دوسرے شہروں سے بھی جھڑپوں کی خبریں ملی ہیں اور آگزنی کے واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان پر قاتلانہ حملے کے 2 دن بعد ملواکی میں ریپبلکن پارٹی کے کنونشن میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر ان کا زبردست استقبال کیا گیا۔ ان کے کان پر پٹی تھی۔ 2 دن پہلے جب وہ ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے ان پر گولیاں چلائی گئی تھیں۔ ایک گولی ان کے کان کو چھو کر گزر گئی تھی۔ اس واقعے میں ایک شخص مارا گیا تھا۔ حملہ آور کو بھی گولی مار دی گئی تھی۔ جب ٹرمپ ملواکی کنونشن میں پہنچے تو ان کے حامیوں نے فائٹ فائٹ کے نعرے لگائے۔ اس کنونشن میں انہیں باقاعدہ طور پر ریپبلکن پارٹی کا صدارتی امیدوار بنایا جا رہا ہے۔ وہ تیسری بار ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ہوں گے۔ اب تک کی صورتحال کے مطابق نومبر کے صدارتی الیکشن میں ٹرمپ کا مقابلہ موجودہ صدر جو بائیڈن سے ہوگا۔ ٹرمپ کا کنونشن میں کسی ہیرو کی طرح استقبال کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نائب صدر کے امیدوار کی حیثیت سے جے ڈی وینس کو امیدوار بنایا ہے۔ ان کی بیوی اوشا چلکوری کا تعلق ایک تیلگو خاندان سے ہے۔ ان دونوں کی ملاقات یال لاء اسکول میں ہوئی تھی اور انہوں نے 2014 میں کینٹکی میں شادی کی تھی۔ جموں کشمیر کے ڈوڈا میں بھاری ہتھیاروں سے لیس ملیٹنٹس کے ساتھ ایک جھڑپ میں 5 سپاہی ہلاک ہو گئے۔ مرنے والوں میں ایک آفیسر اور ایک ایس او جی جوان شامل ہیں۔ یہ جھڑپ اس وقت ہوئی جب راشٹریہ رائفلز اور اسپیشل آپریشن گروپ جموں کشمیر پولیس کوآرڈینیٹ سرچ آپریشن کر رہے تھے۔ علاقے میں ملیٹنٹس کی موجودگی کی خبر پر یہ جوائنٹ آپریشن شروع کیا گیا تھا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آرمی چیف جنرل اپیندر دویدی سے بات چیت کی۔ دویدی نے زمینی صورتحال سے وزیر دفاع کو واقف کرایا۔ مرکزی وزیر جتیندر سنگھ نے ایکس پر فوجی ہلاکتوں پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اپنی جان قربان کرنے والے بہادر سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے ڈوڈا انکاؤنٹر کے بعد بی جے پی حکومت پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ جموں کشمیر میں ایک اور انکاؤنٹر میں ہمارے سپاہی شہید ہوئے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ بار بار ہونے والی سیکیورٹی کوتاہیوں کی ذمہ داری قبول کرے۔ جعلی سرٹیفکیٹ معاملے کی تحقیقات کے درمیان پوجا کھیٹکر کی آئی ایس ٹریننگ روک دی گئی ہے اور انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ وہ جلد سے جلد مسوری میں اکیڈمی لوٹ جائیں۔ پوجا کو مہاراشٹر حکومت کے ڈسٹرکٹ ٹریننگ پروگرام سے فی الحال الگ کر دیا گیا ہے۔ پوجا کھیٹکر کافی دنوں سے خبروں میں ہے۔ ان پر اختیارات کے غلط استعمال اور او بی سی کوٹے اور معذوری کے بارے میں الٹ پھیر کا الزام ہے۔ پوجا کھیٹکر معذوری اور او بی سی کا جعلی سرٹیفکیٹ پیش کرنے کے الزام کو خارج کرتی رہی ہیں۔ سول سروس میں انہوں نے ایسا کہا جاتا ہے کہ ان جعلی سرٹیفکیٹس کے ساتھ کامیابی حاصل کی تھی۔ بی ایم ڈبلیو ہٹ اینڈ رن کیس کے اصل ملزم مہر شاہ کو 14 دن کی عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا ہے۔ 24 سالہ مہر کو 9 جولائی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس نے نشے کی حالت میں اپنی بی ایم ڈبلیو کار سے ایک 2 ویلر کو ٹکر دی تھی جس سے ایک عورت کاویری ہلاک ہوئی تھی اور اس کا شوہر پردیپ زخمی ہوا تھا۔ پولیس نے اسے مزید ریمانڈ میں دینے کی درخواست کی اور کہا کہ ملزم نے ان لوگوں کے بارے میں معلومات نہیں دی ہیں جنہوں نے فرار کے دوران اسے پناہ دی تھی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے بنوں میں بارود سے بھرا ٹرک کنٹونمنٹ سے ٹکرا دیا گیا، 8 فوجی ہلاک، 10 دہشت گردوں کو ڈھیر کر دیا گیا۔ عمان کی شیعہ مسجد میں فائرنگ، 4 جاں بحق، درجنوں زخمی۔ امریکہ نے شہریوں کے لیے الرٹ جاری کر دیا۔ عراق، ایران اور کئی ملکوں میں عاشورہ عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ امام حسین اور 72 جانثاروں کو زبردست خراج عقیدت۔
آج کے کربلا غازہ میں اسرائیل کی بربریت جاری، 24 گھنٹوں میں 49 فلسطینی جاں بحق۔ غازہ میں کوئی جگہ محفوظ نہیں، حملوں کا جواز نہیں ہو سکتا، فوری سیز فائر کیا جائے، UN چیف انٹونیو گوٹریس کا مطالبہ۔ ریپبلکن کنونشن میں ٹرمپ کا ہیرو کی طرح استقبال، سابق صدر تیسری بار امیدوار ہوں گے۔ کینیا میں حکومت کے خلاف مظاہرے، نیروبی اور دوسرے شہروں میں پولیس اور احتجاجیوں کے بیچ جھڑپیں۔ ڈوڈا انکاؤنٹر میں 5 فوجی ہلاک، راہل گاندھی نے کہا حکومت سیکیورٹی کوتاہیوں کی ذمہ داری قبول کرے۔ یہ تھی آج کی خبریں، ہم شکیل اللہ سے اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔